in Boston, مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آر یو اوکے از ایوری تھنگ آل رائٹ. تو وہ ایک جنرل سپورٹ تو کمیونٹی میں پھر ہوتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیسے ہیں کہ یہ ایک اسٹیریو ٹائپ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک کسی ریلیجن کے کسی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے کسی ایک شخص نے یا ایک گروپ نے یہ کیا ہے تو اس کا بلیم پوری سوسائٹی کو یا پورے اس ریلیجن کو دیا جائے. وہ تو ایک اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا فال بیک ایک جو نام ریلیجن کا برا ہوتا ہے اور وہ جس قسم کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا تو بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ جو مسلمانوں کی لیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں اس وقت پوری دنیا میں, جس میں جامع الازہر ہے اور یہ جو مسلم اسکالرس کی جو فیڈریشن ہے اس کی جو چیئرمین ہے, اینڈ ایون مسلم بردرہڈ, وہ سب کے سب اس ایکٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں. اب یہ ایک بڑی پرابلم ایک اور ہے شاہد صاحب, معذرت کے ساتھ سب کے سب اس ایکٹ کو مذمت ضرور کریں گے لیکن کرنے والے کا نام لے کے اس کی مذمت نہیں کریں گے, نہ اس آرگنائزیشن کی مذمت کریں گے. سو معذرت کے ساتھ یہ جامعہ الازہر ہو یا جو مرضی ہو, they are not being honest and upright. You know, I mean, ان کو they should name the organization and condemn them. یہ دیکھیے نا, جو آپ تو یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیرر کا تو کوئی ریلیجن نہیں ہوتا نا. یہ اسے مائنڈ سیٹ, یہ مائنڈ سیٹ کلو کلکس کلان میں بھی ہے, یہ مائنڈ سیٹ اور جو سیپریٹسٹ لوگ ہیں اور یا جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی کنڈیمنیشن تو ضروری ہے. بٹ اس کی جو اب آج کل ہم لوگ بھی امریکہ میں اس سے گزر رہے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے صحیح کیا جائے. اس کے لیے پروفیشنلز کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, اس میں سائیکالوجسٹ چاہیے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ایک ریلیجن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا بہت ناممکن ہے. امریکنز کو یہ بات ویسے اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کو عام کامن سٹیزن کو بھی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی وجہ سے کسی ریلیجن کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. شاہد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ لارڈ نذیر احمد نے لنڈن سے. لارڈ نذیر احمد وہاں بہت ہی ہر دل عزیز اور مقبول ترین سیاسی شخصیت ہے, ہمارے دوست بھی ہیں. لارڈ صاحب السلام علیکم. اور میرے مینٹور. وعلیکم السلام مبشر صاحب. لارڈ صاحب, پیرس میں جو ہوا اس کے بعد جو فال آؤٹ ہے, جیسے پہلے لنڈن میں ہوا تھا انڈر گراؤنڈ میں, اس سے پہلے 9/11 پہ ہم دیکھ رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو نان ریزیڈنٹ مسلمس ہیں اپنے اپنے ممالک کے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا اور خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں, ان کے لیے ذرا مشکلیں پیدا ہوتی رہیں گی سوشلی کم از کم؟ جی بالکل ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں یورپ بھر میں اور امریکہ میں. شاہد احمد خان صاحب میرے دوست ہیں, یہ شاید ان کو نہ پتا ہو, میں پچھلے 1 سال میں 3 جگہ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں فنڈ ریزنگ کرتا رہا ہوں. ساؤنڈ ویژن شکاگو کی ایک آرگنائزیشن ریڈیو اسٹیشن ہے جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں ٹو اسٹینڈ اپ ود دا پروفیٹ اینڈ اسٹینڈ اپ فار دا پیپل ہو بلیو ان دا پروفیٹ اینڈ آلسو ہز میسج. اور وہ بیسکلی اسلاموفوبیا انکریز جو ہوا ہے, 9/11 سے پہلے 29% یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگ تھے جو اسلام سے ڈرتے تھے اور نفرت کرتے تھے, اور میں اس میں جان ایسپسیٹو جیسے پروفیسرز ان جگہوں پہ آ کے تقریر کرتے ہیں میرے ساتھ, اور بڑے بڑے دانشور لوگ, اور وہ اسٹڈی جو پراپر وہاں پہ ہوئی ہے آج وہ 55-60%, اور اسلاموفوبز جو ہیں وہ $120 ملین خرچ کر رہے ہیں اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے ڈے بائی ڈے, چاہے وہ پاگل قسم کا وہ پریسٹ ہو جو قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور چاہے وہ گراؤنڈ زیرو پہ مسجد والا پروپیگنڈا جو وہاں پہ کیا گیا تھا. یورپ میں بھی ایسے ہی جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے, تو ابھی آپ نے لاسٹ ویکینڈ کی بات ہے کہ ڈریسڈن جرمنی میں برلن میں 50,000 سے لوگ صرف اینٹی اسلام کے نام پہ انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی, اور اس کے بعد پھر ان کے کاؤنٹر بھی ڈیمونسٹریشنز ہوئی جو لوگ لیفٹ ونگ اور دوسری سول سوسائٹی کے لوگ تھے,
کوئی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں تھی جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور امیگرنٹس کو ویلکم کیا. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 2 مساجد اٹیک ہوئی اور ایک کباب ہاؤس اٹیک ہوا، ہمارے بھی یہاں پہ جب 2 نائجیرینز نے لی رگبی پہ اٹیک کیا تھا، اس کے بعد 2 مساجد جلائی گئی تھی اور بہت ساری ہماری بہنوں کے اوپر اٹیک ہوا. ایک سعودی عربیہ کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کو شہید کیا گیا، اور یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ فرانس میں بھی ہوگا اور یورپ بھر میں. لارڈ صاحب لیکن ایک بات ہے، آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، ہاؤس آف لارڈ میں آپ تو لیجسلیشن وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ اس سے واقف ہیں. مجھے بتائیں کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جہاں پہ مسلمان سنگل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے، تب آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ میڈیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرانس میں ہی حکومت کی طرف سے ایک قانون آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی مسلمان بچیاں جو ہیں وہ حجاب نہیں پہن سکتی یا چادر اوڑھ کے وہ نہیں جائیں گی اپنے سکولز میں، اپنے کالجز میں. اچھا، خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر وہ تھا، لیکن کرسچن ننس کے اوپر وہ قدغن نہیں تھی کہ وہ اپنے پورا ڈریس پہن کے اس طرح سے نہ جائیں. تو تب آپ لوگوں نے پوائنٹ نہیں ریز کیا یورپین یونین میں یا یورپین پارلیمنٹ میں اس کو کہ یار یہ تم تفریق کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ لوگ تفریق کرتے ہیں تو پھر وہ سنگل آؤٹ ہو کے پھر آپ کو پتا ہے کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی یعنی آئیڈیالوجی جو ہے اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوتی رہتی ہے. مبشر صاحب، یہ 2-3 ڈفرنٹ ڈیبیٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ، یورپین پارلیمنٹ یا کسی پارلیمنٹ کے اندر ایسے مسائل نہیں اٹھائے جاتے کیونکہ یہ ایگزیکٹو کی ڈیسیژن ہے اور اس میں پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں جو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہیں. کیونکہ یہ سیکولر جو سوسائٹی جس میں فرینچ سوسائٹی جو ہے وہ کسی مذہب کے نام پہ وہ آلریڈی انہوں نے جو ریلیجس سائنس ہیں اس کو بین کیا ہوا ہے اسکولوں میں. تو اس بحث میں آلریڈی لوگ جو ہیں، کیونکہ ہم برطانیہ سے تو فرینچ کو جا کے نہیں بتا سکتے، فرانس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. جس طرح یہاں برطانیہ میں بھی نقاب کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی ڈسکشن چلی تھی اور ابھی چل رہی ہے. حجاب کے اوپر اللہ کا شکر ہے یہاں پہ نہیں، لیکن کیونکہ فرینچ سوسائٹی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے اور کیونکہ یہ جو بچے ہیں جو 2-3 یہ نوجوان جن ظالموں نے 12 لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ 3 سال جیل میں رہا ہے کیونکہ اس نے کوئی نوجوانوں کو سیریا میں یا کہیں اور جہاد کے بھیجا تھا ٹریننگ کے لیے. تو انٹیلیجنس سروسز جانتی تھی ان بھائیوں کو. 18 سال والا بچہ جس نے گیو اپ کیا لاسٹ نائٹ، وہ تو اس کا کوئی اتنا، لیکن 2 جو ابھی جن کی تلاش ہے، یہ انٹیلیجنس سروسز کو نون اور ان کے اوپر انٹیلیجنس سروسز کی فیلئر ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اتنی نظر نہیں رکھی یا ان کو کسٹڈی میں نہیں لیا جنہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ قتل کیا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑے سے مبشر صاحب انفیئر رہے. میں تو شکاگو میں، نیو یارک میں اور جا کے یہ کارٹونسٹ ہو، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیکس اور اسلام کے اوپر، اسلاموفوبیا کے اوپر اٹیکس یو ایس میں، یورپ میں، یو کے میں، اس کی تقریریں باقاعدہ کرتا ہوں اور ریکارڈ ہوں کہ یہ اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے. ہم 2nd کلاس سٹیزنز بن گئے ہیں، بلکہ جس طرح جوئش کمیونٹی 2nd ورلڈ وار سے پہلے ٹارگٹ تھے، یہ میرے خیال میں تھوڑے سے میرے بھائی شاہد احمد خان دنیا ڈفرنٹ میں رہتے ہیں کیونکہ یہ جان کیری کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری جو ہے وہ روزی ہے. میں کیونکہ عام لوگوں کے اندر رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ریسزم اور اسلاموفوبیا اتنا زیادہ ہے کہ مسلمان یورپ کے لیکن مجھے یہ بتائیے گا، جب ہم بریک سے آئیں گے تو لارڈ نذیر مجھے ضرور یہ بتائیے گا ان آل فیئرنس، ان آل آنیسٹی،
اتنے جوز جو تھے وہ دہشت گرد بنے تھے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، اور کہ اس کے اوپر وہ جسٹیفائڈ تھے گیس چیمبرز وغیرہ. اور دوسری بات یہ بتائیے گا کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ مڑ توڑ کے کہیں نہ کہیں سے آتا کوئی نہ کوئی مسلمان کا ہی نام سامنے ہے جب بھی انوسنٹ لوگوں کے قتل عام کی بات ہوتی ہے؟ تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے مسلمان نہ ہوں اور آپ کسی اور مذہب سے آپ کا تعلق ہو تو واٹ وڈ یو تھنک؟ ویل کم بیک ٹو یو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.